بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی دلیل ذکر فرمائی۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید پر انسانوں پر اپنا احسان جتلانا چاہتے ہیں کہ جس ذات نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے یہ پیدا کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے، تو پھر عبادت صرف خالص اسی کی ہونی چاہیے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، خلقا جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب، ثم پھر، استوا بلند ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن تو برابر کر دیا انہیں، سبع سماوات سات آسمان، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز پر، علیم علم رکھنے والا ہے۔ هو الذی وہ ذات ہے، ہوا وہ اللہ سبحانہ و تعالی، الذی وہ ذات ہے، هو الذی وہ ذات ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ تمہیں عدم سے وجود بخشا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کیا۔ تو یہ اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یہ آیت، اس لیے ان الفاظ کے ساتھ آغاز ہوا کہ هو الذی وہ ذات ہے، خلقا جس نے پیدا کیا، خلق تخلیق کرنا، پیدا کرنا، لکم تمہارے لیے، یہ جو لام ہے لکم میں، اس کو عربی میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لام انتفاع ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ لام اجلیہ ہے۔ لام کی عربی میں تین قسمیں ہیں، دو قسمیں یہ جو بتائی گئی، لام انتفاع اس کا معنی بنے گا کہ تمہارے فائدے کے لیے، کہ تم اس سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور دوسرا ہے لام اجلیہ، یعنی تمہاری وجہ سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہے، وہ بھی قریب معنی ہے۔ ایک ہے لام ملکیت، کہ تمہاری ملکیت کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہے، تو یہ تیسرا معنی تو نہیں بن سکتا، پہلے دو معنی یہاں بن سکتے ہیں، لکم تمہارے فائدے کے لیے، اور لکم تمہارے لیے یعنی تمہاری وجہ سے۔ تو پہلا معنی زیادہ مفسرین نے پسند کیا ہے کہ خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے یعنی تمہارے فائدے کے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، ارض زمین اور فی کا معنی گزر چکا تھا، فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کے سب، زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگرچہ بظاہر اس میں ہمیں نقصان نظر آتا ہو، لیکن اس میں کئی فوائد موجود ہوتے ہیں، مثلا سانپ، بچھو اور اس طرح دیگر زہریلے جانور، ہمیں بظاہر ان میں جو ہے نقصان نظر آتا ہے، تکلیف نظر آتی ہے، لیکن ان میں کئی فوائد ہے۔ بعض جگہ جو ہے ہم نے پڑھا کہ جو زہریلے جانور ہے جس قسم کے بھی ہے،
یہ اس ہوا سے جو ہے وہ آکسیجن میں جو زہریلا مواد ہوتا ہے وہ چوستے ہیں۔ اگر یہ زہریلے جانور نہ ہوتے تو پھر انسانوں کے جسم میں جو دیگر جانور ہے ان کے جسموں میں یہ زہریلا مواد جاتا اور ان کے جسموں کو تباہ کر دیتا۔ بہرحال ہر چیز میں فائدہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ انسان اس فائدے کو نہ جان سکے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جی سب کچھ سب کے لیے جائز ہے، جو دہریوں کا اور سوشلسٹوں کا نظریہ ہے، اور کچھ لوگ اپنی بدعات پر یہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ بنایا ہے، تو لہٰذا جس چیز سے منع نہیں آیا وہ جائز ہے، اور اسی سے وہ اپنی بدعات پر دلیل لیتے ہیں اور ہر بدعت کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بس وہ جائز ہے، نہیں تو منع دکھاؤ۔ تو بہرحال اس حوالے سے شرعی قاعدہ ہے کہ جو چیزیں ہیں ان میں بنیادی طور پر جواز ہے، اور جو مسائل ہے دینی مسائل ان میں بنیادی طور پر منع ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک کام دین سمجھ کے کر رہا ہے تو ہم اس سے دلیل کا مطالبہ کریں گے کہ اس کے جائز ہونے پر دلیل پیش کرو۔ وہ ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے جو ہے نا منع پر دلیل پیش کرو، کیونکہ دین صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا یا کر کے دکھایا یا کرنے کو کہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ دین میں نیا پیدا کیا جائے وہ دین نہیں، بدعت ہوگی، اور بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ تو دین میں جو بھی عمل ہوگا اس پر دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جو دنیاوی معاملات ہے ان میں جو ہے اصل چیز جواز ہے۔ یعنی اگر ایک چیز ہے، ایک شخص جو ہے دنیاوی کوئی کام کرتا ہے یا جو ہے دنیاوی کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کے منع پر جو ہے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، اس کے جواز پر نہیں، کیونکہ دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب حلال کر کے رکھی ہیں۔ ہاں جس چیز کا منع آ گئی ہے شریعت سے کہ یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں استعمال کرنی اور یہ عمل نہیں کرنا، تو وہ پھر جو ہے ناجائز ہوگا۔ بہرحال ثم پھر استوا بلند ہوا یا ارادہ کیا، اس لفظ کے مفسرین نے 5 معنی ذکر کیے ہیں۔ ایک معنی بلند ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، اور ایک معنی ہے استوا ارادہ کیا الی السماء، آسمان کی طرف، یعنی آسمان بنانے کا، اور ایک معنی کیا ہے استوا برابر ہو جانا، یعنی کسی چیز پر جیسے کوئی سواری ہے اس پر اوپر جو ہے سوار ہو کر برابر بیٹھ جانا۔ تو یہ معنی تو بعید ہے، لیکن پہلے 2 معنی جو ہے وہ زیادہ تر مفسرین نے پسند کیے۔ ثم استوا پھر بلند ہوا الی السماء، آسمانوں کی طرف بنانے کے لیے، یا ثم پھر استوا ارادہ کیا الی السماء، آسمانوں کی طرف کا، کہ آسمانوں کو بنا دیں۔ فسوا، فا کا معنی تو، سوا برابر کر دیا، ہن ان کو، فسوا ہن تو برابر کر دیا ان کو، 7 سماوات آسمان، 7 آسمان انہیں برابر کر دیا۔ قرآن کریم میں کسی جگہ ایسی آیتیں ہیں کہ جس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو بعد میں پیدا کیا گیا ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہے کہ جس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ پہلے آسمان کو پیدا کیا گیا ہے پھر زمین کو، جیسے سورہ نازعات ہے، آخری پارے کی دوسری صورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها
والارض بعد ذلک دحاہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا اور اسے درست کیا، اور والارض بعد ذلک دحاہا، اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ تو وہاں سے کچھ لوگوں نے یا کچھ علماء نے جو ہے یہ معنی لیا ہے کہ زمین کو بعد میں پیدا کیا گیا ہے، جبکہ اکثر آیتوں میں اس طرف اشارہ ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا، آسمان کو بعد میں۔ تو یہ سورہ نازعات والی جو آیت ہے اس کا یہ علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں بچھانے کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا، پیدا کیا، لیکن اسے برابر نہیں کیا، بھی رہائش کے قابل نہیں بنایا، تو اس سے پہلے آسمان کو بنا لیا، پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنا دیا اور آسمانوں کو برابر کر دیا، اس کے بعد زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ اور اس آیت سے پھر کچھ علماء نے استدلال کیا ہے کہ زمین گول ہے، کیونکہ دحا دحیتن سے نکلے، اور دحیہ شتر مرغ کے انڈے کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری آیات ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا، بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کو بنا کر صحیح کیا گیا، درست کیا گیا، پھر اس کے بعد زمین کو ہموار کیا گیا یا اسے رہنے کے قابل بنایا گیا۔ فسوا، تو برابر کر دیا، ہن ان کو یعنی ان آسمانوں کو، سبع 7 سماوات، آسمانوں کو 7 آسمان بنایا۔ اور قرآن کریم میں ہی ہے کہ من الارض مثلہن، زمینوں کو بھی 7 عدد میں برابر کیا، 7 عدد میں زمینوں کو پیدا کی، اور احادیث میں بھی 7 عدد کا ذکر ہے آسمانوں کے اور زمینوں کے۔ تو زمین و آسمان اور ساری کائنات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک مقام پہ فرمان ہے کہ کانتا رتقا ففتقناہما، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ تھی، جڑی ہوئی تھی، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ الگ کر دیا۔ اور آسمان کے حوالے سے ایک جگہ ہے کہ وہی دخان، یہ آسمان جو تھا یہ دھواں تھا، دھواں عربی میں تعبیر کیا گیا ہے، اور انگلش میں گیسیں کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ سائنس کا نظریہ ہے کہ یہ سب کچھ گیسوں سے وجود میں آیا ہے۔ بہرحال ثم پھر استوا، بلند ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو برابر کر دیا انہیں، 7 سماوات، 7 آسمان۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، ثم استوا، پھر بلند ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، اور یہ مضمون قرآن کریم میں کئی مقامات پر کئی آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوا، الرحمن ذات عرش پر استوا فرما چکے ہیں، استوا معنی عرش پر بلند ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی قرآن و حدیث سے اخذ شدہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آسمانوں میں، آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم وہ ہر جگہ کو محیط ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو سمویا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ اور ہر چیز کو محیط ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس عقیدے میں ایک تو قرآن و حدیث کی مخالفت بھی ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت یا جو ہے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث اس کی تائید نہیں کرتی، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک گناہ، ایک طور سے توہین، اہانت بھی ہے کہ ہر جگہ میں گندی جگہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن حدیث کا جو خالص عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اب بعض آیتوں میں ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو۔ اس سے کچھ لوگوں نے دلیل لینے کی کوشش کی کہ دیکھو نا وہ ہمارے ساتھ ہے جہاں بھی ہم ہو۔
تو وہ معکم ساتھ تمہارے، وہ جو ساتھ ہے اس کو عربی میں مدد کا ساتھ کہا جاتا ہے اور قدرت کا ساتھ۔ جیسے کوئی شخص کسی اور کو کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، یا جو ہے کوئی بڑی شخصیت کسی چھوٹے بندے سے کہے کہ جاؤ اپنا کام کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، بے غم رہو، تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ، بلکہ ساتھ کا معنی ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ تو وہ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے علم اور قدرت کے لحاظ سے، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے علم سے نہیں نکل سکتے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا علم تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آسمانوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لونڈی کو پیش کیا گیا، اس کے مالک نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اب میں پشیمان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو ہے اس پہ کوئی احسان کر دوں اس کے بدلے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اسے بلایا گیا، نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ اور وہ بول نہیں سکتی تھی، گونگی تھی، تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا انگلی سے کہ اوپر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، آسمانوں سے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اوپر تسلیم کیا جائے، اوپر مانا جائے، اور اس پر قرآن کی بے شمار آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث دلیل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک اور نیک اعمال، پاک کلمات، نیک اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، تب ہی نیک اعمال اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے تو پھر آسمانوں پہ بلانے کا کیا مقصد؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا، عظمت دینے کے لیے، فضیلت دینے کے لیے، اور انسانیت کو بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور عرش ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ بہرحال وہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ بکل ہر چیز، بکل شیء ہر چیز پر یا ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے چیز، بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے، یا بکل شیء ہر چیز پر علیم علم رکھنے والا ہے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب، ثم پھر، استوا بلند ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسوا تو برابر کر دیا، ہن ان آسمانوں کو، سبع سماوات 7 آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔